پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا فاطمہ، کنیت آپ کی ام محمد ہے اور لقب آپ کا زہرا ہے، ایک لقب آپ کا طاہرہ ہے، ایک لقب آپ کا مطہرہ ہے، زاکیہ ہے، راضیہ ہے، مردیہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی فطرت کو روشناس کرانے کے لیے ایک خوبصورت لقب آپ کو دیا، بتول۔ اب فاطمہ کا معنی ہے سب سے جدا۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر صرف مولا سے لو لگانے والی تھی، اور بتول بطل سے ہے، بطل کا معنی ہے قطع کرنا، یعنی آپ کو بتول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فضیلت اور نسب کے لحاظ سے تمام عورتوں سے بڑھ کر تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بتول اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل جو آپ کا سوچ تھی ذاتی طور پر وہ ہے ترک دنیا والی، ترک دنیا کا مزاج رکھتی تھیں۔ اور حضرت علامہ تقی الدین سبکی اور امام جلال الدین سیوطی، حضرت بدر الدین زرکشی وغیرہ، یہ تمام علماء ان کا یہ مذہب ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت مریم سے بھی فضیلت میں زیادہ تھی۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم میں نے آپ کو تمام عورتوں سے اعلیٰ بنایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں سے مراد اس زمانے کی عورتیں ہیں، ان زمانے کی عورتوں میں مریم اعلیٰ تھی، مریم افضل تھی۔ لیکن جہاں تک فاطمہ الزہرا کا تعلق ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اس زمانے کی نہیں، صرف اس زمانے کی نہیں، تمام زمانوں کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اب ان علماء سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ حدیث پاک ہے کہ عن المسور بن مخرمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بداتم منی فمن ابغضها ابغضنی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3510، مسلم شریف میں یہی حدیث نمبر ہے 2449، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہی حدیث نمبر ہے 32269، طبرانی موجم کبیر میں یہی حدیث نمبر ہے 1013، حاکم مستدرک للحاکم میں حدیث کا نمبر ہے 4747، اور بہقی سنن کبرا میں حدیث کا نمبر ہے 201۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ ساری کائنات سے افضل، تمام عورتوں سے افضل، وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کوئی بھی عضو رب کی اس کائنات میں ہر شے سے افضل ہے، حتیٰ کہ تمام علماء چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے دیوبند ہیں، چاہے اہل سنت بریلوی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس زمین کا تعلق پیغمبر کے جسم کے ساتھ ہو جائے، نبی کا جسم لگ جائے، وہ جگہ جو ہے اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے۔ یہ سب علماء کے نزدیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا جسم جہاں پر لگ جائے وہ جگہ اگر عرش سے اعلیٰ ہے تو وہ فاطمہ جو پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو تو وہ گویا کہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت و شان اس سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ولادت باسعادت سے لے کر ایک ایک موقع پہ خصوصی احکام نازل ہوئے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی سے فرمایا یہ جبریل ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر نکاح رشتے لینا دینا ہوتا رہتا ہے، لوگوں کے رشتے لیتے ہیں دیتے ہیں، لیکن یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان ہے
کہ حضور نبی کریم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، مولا علی ساتھ بیٹھے ہیں، تو حضور نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا علی یہ جبریل ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی آسمانوں میں کر دی ہے، اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا ہے، اور شجرہائے طوبہ سے فرمایا ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں، جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہیں گے۔ یعنی وہ تحفے ابھی بھی تقسیم ہو رہے ہیں، جیسے آپ کی بچوں کی شادی ہو تو آپ وہ چھوارے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح مولا کائنات سے ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک الریاض النضرہ صفحہ نمبر ہے 144، حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح مالا اعلیٰ میں علی بن ابی طالب سے کر دیا، پس آپ زمین پر بھی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ یہ خصوصی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں ایک عظیم خراج تحسین ہے، اور یہ چیز برقرار رہی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں قالت ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبیوں کے امام کائنات کے تاجدار، آپ کی شکل، آپ کی فطرت، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کا اٹھنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے لہجہ، گفتگو کا لہجہ، انداز تکلم، اگر اس کے مشابہ کائنات میں کوئی چیز ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو گویا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھتے تھے تو ہمیں دوسرا محمد نظر آتا تھا۔ تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ فطرتاً اور مزاجاً اور شکلاً صورتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3872، ابو داؤد شریف میں حدیث کا نمبر ہے 5217، مستدرک للحاکم میں حدیث کا نمبر ہے 7715۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایک اور روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پیچھے فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، میں آگے تھی، تمام ازواج مطہرات موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو قریب کر کے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے پھر قریب کر کے کوئی بات فرمائی، آپ مسکرانے لگ گئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں پوچھا اے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ روئی بھی اور ہنسی بھی، بلکہ آپ کا ایک جملہ ہے جو اس حدیث پاک میں نسائی شریف حدیث کا نمبر ہے 7078، مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 2450، بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 5928، اور ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 1620، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے آج تک کوئی خوشی غم سے اتنے قریب نہیں دیکھی۔ آپ پہلے آپ روئی ہیں، پھر آپ مسکرائی ہیں، میں نے کوئی خوشی غم سے اتنے قریب نہیں دیکھی کہ پہلے آپ روئی پھر فوراً مسکرائی۔ راز کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اگر راز بتانے والا ہوتا تو پیغمبر نے میرے کانوں میں سرگوشی کرنی تھی، میں نہیں بتا سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ام المومنین فرماتی ہے میں نے پھر پوچھا کہ اب بھی نہیں بتانا، انہوں نے کہا اب بتا سکتی ہوں کیونکہ اب حضور کا وصال ہو گیا ہے۔
اور یہ جو بات حضور نے فرمائی اپنے وصال کے متعلق تھی. حضور نے مجھے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، یہ جو آیت طیبہ آئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، پوری سورت آئی ہے. اس سورت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اب بلا لیا ہے. اس میں اشارہ ہے میں تجھ سے بچھڑنے والا ہوں. تو حضور کی جدائی میں میں کیسے آپ کی جدائی میں وقت گزار سکتی تھی؟ حضور کی جدائی کا تصور ذہن میں رکھ کے مجھے رونا آ گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری لخت جگر، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی. حضور تو مجھے موت کی خبر دے رہے ہیں نا کہ تو مجھے آ کے ملے گی، لیکن حضور کی اس خبر سے میں مسکرا پڑی کہ خاندان میں حضور کے بعد سب سے پہلے میں آپ سے ملنے والی ہوں گی. پتہ یہ چلا کہ جس سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک ایک جو ہے نا لہجہ اور لمحہ اور ایک ایک ساتھ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہو، جو پیغمبر اکرم کی عادتاً اور اٹھنا بیٹھنا اور گفتگو کا لہجہ اور انداز حضور کے بالکل مشابہ ہو، اور جس سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیغمبر نے لقب ہی بطول رکھا ہو، کائنات سے بیزار تارک الدنیا، جس سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام ہی فاطمہ ہو، اور جس سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتا ہو کہ پیغمبر کے بعد سب سے پہلے انتقال میرا ہونا ہے، تو حضرات محترم وہ ملکہ فدق نہیں کہلائے گی، وہ ملکہ جنت کہلائے گی. لوگوں نے تو فاطمہ الزہرا کو خاتون فدق بنا دیا. ہم کہتے ہیں وہ فاطمہ جس کا نام فاطمہ ہے، جو تارک الدنیا ہے، جس کو پیغمبر نے بطول کہا، جو عادتاً مصطفیٰ کے بالکل مشابہ ہے، جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی، جس فاطمہ کو پتا ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد میرا انتقال بالکل قریب ہے، وہ فاطمہ الزہرا کیا باغ فدق لینے کسی کے دربار میں جائے گی؟ نہیں. اگر کوئی ایسی روایت ہوگی بھی تو وہ چونکہ کردار فاطمہ، سیرت فاطمہ کے خلاف ہے، وہ روایت کسی راوی کی غلطی ہو سکتی ہے، کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. وہ فاطمہ جو بطول ہو، وہ فاطمہ جو شبیہ مصطفیٰ ہو، وہ فاطمہ جو کردار میں نبی کریم کی شبیہ ہو، وہ فاطمہ جس کے وفات کی اطلاع پیغمبر اکرم نے دی ہو، وہ فاطمہ جس کے گھر میں پیغمبر آئیں اور تکیے پڑے ہوئے ہوں اور پیغمبر واپس مڑ جائیں اور سیدہ فاطمہ سمجھ جائے اور وہ تکیے چھپا دے، وہ فاطمہ جو امام حسن امام حسین جو کہ بچے ہیں ان کو سونے کے کڑے پہنا کے اپنے دروازے پہ کھڑا کرے کہ پیغمبر اکرم آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو. جب پیغمبر آئیں دروازے پہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین کو حضور دیکھیں تو اندر داخل نہ واپس چلے جائیں. تو سیدہ فاطمہ وہ کڑے سونے کے اتار کے غریبوں میں تقسیم کر دے، اور وہ فاطمہ جس کو تربیت ہی مصطفیٰ نے یہ دی ہو کہ ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میری فاطمہ الزہرا تو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے. وہ فاطمہ خاتون فدق نہیں، وہ فاطمہ خاتون جنت ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے کوئی افضل ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. تو یہ آج کا دن آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کے نام کا اصالِ ثواب کرنا ہے. کل کا دن آپ کا دن ہے، وصال ہے آپ کا. اپنے گھروں میں جب آپ تذکرہ کریں اپنے مرحومین کی بخشش کا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پہ درود پاک ضرور پڑھیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خادم اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.